خودی کا سر نہاد لا الہ الا اللہ۔ الرحمن الرحیم۔ ایک خیال یا سوال میرے ذہن میں پیدا ہوا کہ قرآن پاک کا ایک جو سب سے اہم میرے خیال میں ہتھیار ہے وہ ہے لوگوں کی جو ہے سینس یا عقل یا سوچ سمجھ۔ قرآن اس کو اپیل کرتا ہے کہ تم سوچو، غور کرو، اور اس میں صرف ذہین لوگوں کے لیے نہیں، عام لوگ جو ہیں جو بظاہر کم علم ہے یا سادہ لوگ، عوام، ان کی سطح پر قرآن ان سے توقع رکھتا ہے کہ تم اپنی عقل سے کام لو، سوجھ بوجھ سے کام لو۔ اس سلسلے میں قرآن پاک میں جگہ جگہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دلائل دیتے ہیں، اور دلائل ایسے ہیں جو عام فہم ہیں اور جو ناقابل تردید ہیں اور سیدھے سینے میں وہ لگتے ہیں۔ مثلا میں مثال دیتا ہوں، اللہ فرماتے ہیں کہ جو ہستی بڑی بڑی چیزیں پیدا کرتی ہے، آسمان و زمین، تو کیا وہ ایک چھوٹے سے انسان کو نہیں بنا سکتی؟ بہت صاف بات۔ یا ایک یہ دلیل اللہ دیتے ہیں کہ جو ہستی کوئی چیز ایک پہلی بار بناتی ہے، کسی کو تخلیق کرتی ہے، کیا وہ ہستی اسی چیز کو دوبارہ نہیں بنا سکتی؟ اللہ۔ اچھا، تو میرے خیال سوال یہ پیدا ہوا کہ اس طرح کے مؤثر اور ناقابل تردید دلائل اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جگہ جگہ بیان فرمائے ہیں، تو کیا کسی عالم نے، کسی اللہ کے بندے نے، نیک بندے نے ان دلائل پر مشتمل کوئی کتابچہ آپ کی نظر سے گزرا ہو تو آگے یہ عوام کے لیے، عام لوگوں کے لیے، تاکہ یہ تیار، یعنی اگر نہیں ہے تو یہ ہونا چاہیے، تاکہ جو قرآن کا سب سے مؤثر ہتھیار ہے کہ لوگوں کی سوجھ بوجھ کو ایکٹیو کیا جائے اور وہ اپنی سوجھ بوجھ سے کام لیں اور اللہ کے دین کو قبول کریں اور وہ دین ان کے رگو ریشے میں اترے۔ تو یہ سوال تھا، کیا یہ ایسی کتاب کوئی ہے مارکیٹ میں؟ قریشی صاحب نے جو نقطہ اٹھایا نا بہت اہم ہے، اور اس کی طرف غفلت کی جو روش ہے نا، اس نے دین کو نقصان پہنچایا۔ ہم اگلے ردے شروع کر دیتے ہیں کہ نمازی بنو، کپڑا اونچا کرو، یہ کرو، وہ کرو۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ دین کی جو بنیادی باتیں کہ اللہ ہے، آخرت ہے، رسول ہے، اس کے بارے میں بصیرت کا حاصل ہے۔ بالکل جیسے آنکھوں دیکھی چیز ہوتی ہے نا، دل ٹھک جائے کہ یہ سب ٹھیک ہے۔ یہ صرف کہنے سے نہیں اللہ نے منوایا، دلائل دیے، اپنے ہونے کے بھی دیے ہیں کہ یہ چیزیں دیکھو، تمہیں پتہ چلے میں ہوں یا نہیں، میری قدرت و رحمت۔ یہ حصہ جو قرآن پاک کا نا، یہ ترجمے والے بھی اور تفسیریں لکھنے والے گزر جاتے ہیں کہ دن رات کی آمد میں، بادلوں میں نشانیاں ہیں، بس آگے چلے گئے۔ کوئی نہیں بتاتا کہ یہاں تو 100 سوا لکھنا چاہیے تھا کہ پہاڑوں میں کیا نشانیاں ہیں، بادلوں میں کیا نشانی۔ علم کے ڈھیر لگاؤ، سائنس اکٹھی کرو تاکہ لوگوں کو نظر آئے کہ یہ جو سادہ سا کام تمہیں نظر آتا ہے، بارش ہو رہی ہے، یہ سادہ، کہاں سورج ہے، کہاں سمندر کی بٹیاں ہیں، کہاں بخارات اٹھتے ہیں، ہوائیں کتنے محکمے جو کام کرتے، آگے پہاڑوں کی دیواریں ہیں، اوپر جا کر وہ ٹھنڈے ہوتے ہیں، اس پر ہی لکھا جائے تو دفتر بنے۔ تو واقعی یہ حصہ جو تھا قابل تو اسی کے تھا کہ اس کو لکھتے، اتنا لکھتے کہ ہر بندہ پڑھ کر پکار اٹھتا کہ اللہ تو نظر آ گیا، واقعی تو کام کرتا ہو نظر آ رہا۔ اس کو بیان نہیں کرتے۔ جو جھگڑے کی باتیں نا فرقے اور مذہب کی، وہاں بحثیں کرتے ہیں، صفحے سیاہ کرتے ہیں، اللہ عرش پر کیسے بیٹھا، اترتا کیسے، نہ اللہ کا پتہ، نہ اترنے نہ چڑھنے کا پتہ، اس میں لگے رہیں گے۔ جو کام کی باتیں کہ اللہ اپنی قدرتوں کا بیان کرتا، اپنی رحمتوں کا بیان کرتا کہ تمہارے لیے کتنے میں نے سامان کیے، یہ چیزیں تھیں جن کو اگر تفصیل سے لکھا جائے آسان زبان میں، فلسفیوں کے لیے ان کی بولی میں، عام لوگوں کے لیے سادہ، جیسے آپ نے وہ مثال دی کہ جس نے ایک بار بنا لیا، بالکل کامن سینس کی بات کہ پہلے بار بنانا شاید مشکل ہو، اللہ کے لیے تو وہ بھی مشکل نہیں، وہ احوان ہے۔ اللہ کہتا ہے یار جس نے پہلے بنایا دوبارہ بنانا تو اس کے لیے آسان ہے۔ یہ بھی کوئی مشکل مسئلہ ہے کہ جب تم ایک بار بن گیا بار بار نہیں بن سکتے، جتنی مرضی مرتبہ فنا کرے اور بناتا رہے۔ تو واقعی یہ دلائل مرتب ہونے چاہیے۔
اس پر زیادہ کام تو نہیں کیا. ایک بہت بڑے عالم سے امام محمد بن ابراہیم الوزیر، ان کی نا عربی زبان میں کتاب ہے. انہوں نے کہا جو یہ ہمارے اتنا مفسرین یہ بھی علم کلام اور منطق میں پھنس گئے، امام راضی وغیرہ قرآن کی سادہ دلیلیں پھر الجھ گئی، لوگوں نے اصطلاح میں پھنس گئے. قرآن کا انداز تو بالکل اسلوب القرآن ہی اس کا نام رکھا کہ بالکل سادہ، ہر موٹی عقل کا آدمی سمجھتا. تو اس دور میں جو ایک کام کیا ٹھیک ہے، اس میں تھوڑی بہت گمراہی بھی تھی، بعد میں توبہ کر کے مرا. غلام جیلانی برق، اس نے ایک چھوٹی سی کتاب لکھی ہے 2 قرآن. اس کا خلاصہ یہی ہے کہ ایک قرآن تو یہ ہے جو کتاب کی شکل میں پڑھتے ہیں، اس کی بھی آیتوں کو اللہ آیات کہتا. ایک کہتا کہ آسمانوں میں، زمینوں میں، پہاڑوں میں، ہواؤں میں لا آیات لقوم یعقلون، عقل والوں کے لیے آیات، ان کو بھی آیات کہتا. اس کو وہ پھر کہتا کہ ایک قرآن یہ ہے خود انسان کا اپنا اور جو ارد گرد کائنات ہے. وہ اس نے باب بنائے، پھر پہاڑوں کا باب وہ آیتیں اکٹھی کی، پہاڑوں کے بارے میں جو کچھ آتا ہے سائنس نے معلوم کہ وہ دیا، 4 پایوں کا باندھا، بارشوں کا باندھا، اس سے کچھ پتہ چلتا. بڑے بڑے حوالے ہیں سائنسدانوں کے، سارے سائنسدان بے دین نہیں، جن کی نیتیں بازیں انہیں نظر نہیں آتا، ورنہ سائنسدان کو جو اللہ نظر آتا وہ ہمیں کیا نظر آتا؟ وہ ایک ذرے میں دیکھتا کہ جہان بند ہے. سجدے میں گر گیا، ان کی عبارتیں لکھی ہیں، سجدے میں گر گیا کہ اللہ تو عظیم ہے. ایسی شریک قدرت ہے. وہ کتاب بھی پڑھنی چاہیے، حدیث پر جو تھوڑا بہت تان تھا دفاع کریں اس کو، اس سے توبہ کر لیجیے. باقی جو ہے نا مضمون کہ یہ قرآن بھی پڑھیں اور اس کی تشریح کے لیے پھر یہ سارا جہان جو ارد گرد پھیلا رہا ہوں اس کی آیتیں بھی پڑھیں، باقی پھر دل مان جاتا کہ اللہ یوں ہی نہیں کہتا کہ اس میں نشانیاں، بہت نشانیاں. مولانا عبدالرحمن آج فوت ہو گئے، اللہ بخشے. انہوں نے مجھ سے تفسیر نمونہ لی، شیعہ علماء نے لکھی، 15-20 کا بورڈ تھا. کوئی درمیان میں بھی شہید ہو گئے شاہ کے ظلم سے، مگر وہ ایسا ہی کرتے تھے کہ 6-7 اہل سنت کی تفسیریں جو چوٹی کی، جن سے سارا بعد میں نکلا علم، وہ انہوں نے لے لی، شیعوں کی لے لی. آیتیں تقسیم کر دیتے تھے، 2 عالموں کا گروہ، وہ پڑھتے تھے، پھر بعد میں اپنے نتائج تحقیق لے کر آتے، پھر سارے اکٹھے ہوتے، بحث ہوتی، بعد میں انہوں نے جو نتیجے نکالے. اور آج کا فلسفہ سائنس جو اس میں سب کچھ تفسیر نمونہ 27 جلدوں میں ترجمہ ہوا، اب تھوڑی جلدوں میں کر دیے. اس میں جب یہ شہد کی مکھی پر لکھا نا، مولانا نے فوٹو اسٹیٹ کرا لی، بالکل انہوں نے حوالے دے کر جنہوں نے عمریں گزاری شہد کی مکھی کے ساتھ، اس کا انتظام کیسا ہے، حکومت کیسی ہے، کیسے شہد بنتا ہے، پڑھنے کا سے پتہ چلتا ہے. قرآن نے جو کہہ دیا ہم نے شہد کی مکھی کو وہی کی، بس گزر گیا. ہم یہاں تو مورچہ لگانا چاہیے تھا کہ شہد کی مکھی کام کس طرح کرتی ہے، شہد بنتا کیسے. تو مقصد بالکل آپ کا قریشی صاحب ٹھیک کہ قرآنی دلائل جو ہے نا پہلے لوگوں کے سامنے آئیں، لوگ سمجھیں کہ یہ باپ دادے سے سنی باتیں نہیں، ہم تقلیداً مان رہے ہیں، ان کے دلائل ہر چیز کے پیچھے مضبوط ثبوت ہیں. تو اس کو واقعی پھیلانا چاہیے، اگر نہیں کام کیا تو کسی کو کرنا چاہیے. باقی مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ اور اسی طرح مولانا اصلاحی وہ جگہ جگہ پر ان باتوں پر لکھتے کہ ہم بہت ان کی تفسیروں میں یہ بھی خوبی ہے، مگر الگ یہ ہے نا مرتب ہونا چاہیے. ہاں وہ بھی جو کلیار صاحب نے ترجمہ کر لی نا حسین الجسر کی کتاب، آخر میں اس کے بعد تھرڈ تقریباً پورشن وہ ندیم الجسر کی کتاب بھی نا، تزکیۃ الایمان، قصۃ الایمان فی الفلسفۃ والعلم والقرآن. ہاں ترجمہ وہ میرے پاس ہی نسخہ تھا، میرے دوست سے بشیر صاحب، وہ زراعت کے محکمہ سے اب ریٹائر ہوئے ہیں، فرسٹ پرائز بھی انہیں دیا تھا وزیر اعظم نے اسلام آباد میں. وہ حلب گئے تھے مزید تعلیم کے لیے، تو وہاں جب فارغ ہوئے تو ان کا دوست جو تھا وہاں کا، اس سے انہوں نے کہا یار مجھے تحفہ دے. انہوں نے کہا پھر تحفہ مجھے دینا نہ، صرف کوئی کتاب دینا. میرے دوست میرے لیے پھر وہ لائے. اس طرح بیان کیا واقعہ، پتہ نہیں صحیح ہے یہ ایسے ہی بنا لی بات کہ کوئی پشاور کا لڑکا فلسفہ کا طالب علم تھا، عالم دین کا بچہ تھا، مگر وہ فلسفہ پڑھتے پڑھتے دین کے بارے میں شک میں پڑ گیا کہ دین کوئی چیز نہیں. اس کا نام حیران رکھا ہے. تو اس نے پھر کہا کہ کوئی یار دنیا میں ایسا بندہ مل سکتا ہے جو مجھے مطمئن کرے. تو بعد میں بتایا کہ بندہ مل سکتا بڑا مشکل، بہت خرطنک جانا پڑے گا جہاں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی قبر ہے، وہاں رات کے وقت مسجد میں آتا ہے. فلسفے کا عالم تھا مگر اب اللہ کی یاد میں غرق ہو گیا، اس نے جنتوں سے جان چھڑا لی. جنگل میں رہتا ہے، کھانا اس کا جو ہے نا کوئی آدمی بس باندھ کر درخت کے نیچے رکھا تھا، کھا لیتا. رات کو جب لوگ چلے جاتے مسجد میں آتا اور لوگوں کے آنے سے پہلے نکل جاتا. وہ مل جائے نا مسئلہ حل ہو جائے.
یہ بیچارہ وہاں چلا گیا، مسجد میں ٹھہر گیا، اس نے دیکھا کہ واقعی وہ کھانا لوگ رکھ جاتے تھے، بعد میں وہ لے کر کھاتے، رات کو آیا تو اس نے پکڑ لیا کہ میں دین کے بارے میں اس طرح حیران ہوں، پریشان ہوں، آپ کا پکڑا اس طرح کہ جب وہ کھانا دینے کے لیے آدمی گئے، اس نے رکع میں لکھ دیا کہ کون، کیوں، کیسے، 3 سوال فلسفے کے لکھ دیے۔ جب اس نے وہ کھانا اٹھایا اور پڑھے تو بے ہوش ہو کر گر گیا۔ اس نے کہا یار ان سوالوں سے جان چھڑائی تھی، پھر یہی سوال سامنے آ گئے کہ کون ہے جس نے دنیا بنائی، کیوں بنائی، کیسے بنائی۔ اس نے جا کر قابو کر لیا اور کہا اللہ کے بندے بے شک تو اب تارک دنیا ہو چکا ہے، بات میں لگے، مگر میرا مسئلہ نہیں حل ہو سکا۔ لوگوں نے مجھے بتایا میں عالم دین کا بیٹا ہوں۔ اس نے کہا اچھا پھر تو کاغذ قلم تیار رکھ، رات کو جب میں مسجد میں آؤں گا نا تو شروع سے لے کر سارا لکھواؤں گا۔ اس نے پھر قریشی صاحب ایسے ہی کیا کہ فلسفیوں نے نا افلاطون ارسطو سے شروع کیا، یہ جلدی کرتا ہے لڑکا کہ جلدی جلدی، اس نے کہا نہیں جلدی نہیں، ایمان تک تجھے لانا ہے، مگر پہلے دکھانا کہ انسانوں نے کیا ٹھوکریں کھائی، وہی کے بغیر یہ بڑے بڑے دانا سے کیا ملا نہیں، ایک ایک کا بیان کرتا ہے، ساتھ ان کی خامیاں بتاتا جاتا ہے۔ پھر علم سائنس کو کہتے ہیں، سائنس پر آ گیا، سائنس دانوں نے کیا، آخر میں قرآن پر آیا کہ اب جو سوال تو نے سوچ لیے بیٹا ان سے نہیں حل ہوئے، آ قرآن، آیات پر آیات۔ پھر اسی طرح اس نے نا چاند کے بارے میں، سورج کے بارے الگ الگ بڑی پیاری، وہ پھر کلیار صاحب یہاں آئے کہنے لگے، میں ترجمہ کر، میں نے کہا بہت اچھی بات، قصۃ الایمان فی الفلسفۃ والعلم والقرآن۔ وہ لایا اس کو کہ اب دیکھ قرآن نے وہ الجھنیں ساری حل کر دی، جو عقدے تھے حل ہوئے ہی نہیں، مطمئن ہو گیا۔ جی بہت عمدہ کتاب۔ مختصر سا سوال۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله